جو سلف صالحین تھے یہ بڑا ڈرا کرتے تھے اپنے موت کے وقت سے. یہ نہیں کہ ان کو موت سے ڈر لگتا تھا. کیوں؟ کیونکہ موت کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ شیطان اپنی فل کوشش کرتا ہے کہ بندے کو سلپ کر دے اور کفری کلمات کہہ دے. کیونکہ اگر بندہ اس وقت سلپ کر جائے تو اس کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو شیطان اس وقت زیادہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے ایک دعا نوٹ کر لیں. اللہم انی اعوذ بک من سوء الخاتمہ. اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں برے انجام سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا آپ ایڈ کر لیں. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ, کہ میں آپ سے اے اللہ سوال کرتا ہوں اچھے خاتمے کا. تو یہ دعا کثرت سے کیا کریں. یہ جو لائف ہے نا, اس میں جب مشکلات آتی ہیں نا, تو جو بندہ جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے, شوق کے ساتھ کام کر رہا ہے نا, وہ ہمیشہ شکر میں رہتا ہے. اور جو ٹائم پاس کر رہا ہے وہ فوراً گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. گلہ کرنے والا ہمیشہ اذیت میں رہتا ہے. شکر کرنے والا ہمیشہ لطف میں رہتا ہے. بلکہ اس دن میں نے بڑی پیاری بات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی سنی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں شکر کرنے والا بنایا. بہت کتنی بڑی بات الحمدللہ, کہ اگر آپ مشکل سے کہ اللہ نے مجھے اس محنت سے گزارا ہے, میرے اندر یہ محنت کا جذبہ ڈالا ہے, مجھے اپرچونٹی دی ہے. وہ بڑی پیاری کہ جو انسان اپنی قیمت لگانا بند کر دیتا ہے, اللہ اسے مایوسی سے بچا لیتا ہے. ہم یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قیمت تھوڑی لگی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خریدا ہی نہیں گیا, وہ تب بھی راضی ہیں. تو یہ جو راضی رہنے والا بندہ ہے نا, جو محنت کرنا جانتا ہے, اسے اللہ کہیں نہ کہیں سے نا اسباب بنا کے اس مشکل سے نکال لیتا ہے, اور آگے پھر اس کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے, اور وہ بہت سارے لوگوں کو راحت بھی پہنچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مسکراتے ہیں اس بندے کے اوپر. کیوں مسکراتے ہیں؟ جو بندہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہ مسکراتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے. اس نے اپنا بستر چھوڑ کے, اپنا آرام چھوڑ کے, اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, میرے سامنے کھڑا ہوا, یہ چاہتا کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ, یہ آپ کی رضا چاہتا ہے, یہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اس بندے کے اوپر. اللہ اکبر. یعنی ہمیں یہ مسکراہٹ زیادہ محبوب ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں اور لوگوں کو جو ہے خوش کرنے کے پیچھے جو ہے ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑیں. یہ وہ رب ہے. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کرنی چاہیے. اور آسان حساب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ حساب لے ہی نہ, یعنی نیکیوں پہ اپریشیٹ کیا جائے اور جو برائیاں ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے. اے میرے بندے جا جنت میں داخل ہو جا. اگر ایک بھی چیز کے اوپر پوائنٹ کر دیا گیا کہ اے میرے بندے تو نے یہ وقت ضائع کیوں کیا, فقد ہلاک, وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. بڑی پیاری دعا ہے. اللہم طہر قلبی من کل ما لا یرضیک عنی, کہ اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے ہر اس چیز سے جس سے آپ راضی نہیں ہوتے, کہ میں ہر وہ کام کروں جو آپ کو راضی کرنے والا کام ہے, میں آپ کو ناراض نہ کروں. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے. تو یہ اب دعا کریں, جتنی آپ کے اندر سچائی آتی جائے گی نا, اتنی آپ اللہ کی جو فریکوینسی ہے اس کے ساتھ ٹیون کر جائیں گے, اور وہ پھر آپ کے لیے آسانیاں کریٹ کرتا رہے گا, اور پھر اچھے اچھے لوگ آپ کے پاس آتے جائیں گے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا دوستوں میں تھا, لیکن پھر ایسے ہوا کہ وہ دوست مجھے چھوڑ کے چلے گئے, اور میں نے بڑا گلہ کیا کیونکہ میں تو بڑا اچھا سمجھتا تھا ان کو, لیکن وہ تو مجھے استعمال کر رہے تھے. لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا, اللہ ان کو تو دور کر گیا مجھ سے, لیکن بہتر لوگوں کو میری زندگی میں لے آیا. تو اکثر جو ہے نا انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے لیے کر. تو اس کا جواب کیسے آتا ہے کہ آپ کو بری سنگتوں سے اللہ نکال دیتا.